بتا دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جوائن کر لیں آج. جی سر میں رابطہ کرتا ہوں. چلیں. سو تھینک یو سسٹر رابعہ ایز ویل. اور اسپیشل تھینکس ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، میرے بھی ٹیچر ہیں، مینٹور ہیں، جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق، دعاؤں کے مطابق کام لیتا ہے. انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اور یہ دیکھیں کہاں کہاں پہنچ گیا، پھیل گیا. تو ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اس کام کی حفظ، ان کے لیے ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اخلاص میں اور امپرومنٹ لے کر آئے. تو ہماری دعائیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے لیے. QC3 ہم اب QC2 سے QC3 میں سٹیپ کر رہے ہیں. تو آج کے پروگرام میں پہلے QC3 کا ہم تعارف کریں گے، بتائیں گے، اور امید کرتے ہیں آپ نے رجسٹریشن QC3 کی کر لی ہیں، کیونکہ عید کے تقریباً دو ہفتے کے بعد پرابیبلی شروع ہوگا. تو QC3 میں ہم پڑھیں گے کیا؟ اگلے 5-7 منٹ میں ہم QC3 کا تعارف شیئر کرتے ہیں. شیئر کرنے سے پہلے کسی کا کوئی اگر کامنٹ ہے کہ جو ایڈ کرنا چاہیں آج کے پروگرام میں کوئی خاص ٹاپک، تو پلیز فیل فری. پارٹیسپینٹس میں سے کوئی؟ سر اس کا فلائر تو نہیں آیا QC3 کا؟ آج آئے گا انشاءاللہ اسی لیسن میں. اس کا جواب یہ انشاءاللہ آج QC3 کا رجسٹریشن ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے. تو فائن. جزاک. وعلیکم. آپ میں سے کسی نے نماز میرا ذکر پروگرام تو نہیں ٹی وی پہ دیکھا؟ نہیں سر، یہاں پہ ہی عبد الرحمان صاحب نے بھیجا تھا ریفرنس، تو یہیں پہ سنائیں. سنے آپ نے؟ چلیں. اینی وے آئی QC3 شروع کرتے ہیں. اس کا تعارف QC3 ہے کیا؟ ایک تو آپ کو بڑی کلرفل کتابیں ملیں گی انشاءاللہ. ایک ہوگی ٹیکسٹ بک، اس کے ساتھ ایک ہے ورک بک. اور کورس 3 کے مقاصد، اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ 6 مقاصد ہیں اور بڑے سملر ہیں. QC2 سے ملتا جلتا کورس ہے، تو آپ کا جو ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے انشاءاللہ وہ قائم رہے گا. وہ ٹیمپو کیا ہے کہ ہم نے QC2 میں سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات پڑھے اور سیکھے. تو QC3 میں ہم سورۃ البقرہ کے اس سے اگلے 5 صفحات کو پڑھیں گے، یعنی آیات نمبر 38 سے 76 تک. یوں ہم ہر ہفتے انشاءاللہ 2 اسباق پڑھیں گے اور 10 سیشنز اس کے ساتھ 2 کوئز کے لگا لیں، 1 یا 2 لگا لیں آپ ریویژن کے. تو تقریباً 14 سیشنز آپ سمجھ لیں، میکس 15 کے بعد جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ QC3، تو آپ قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لیں گے، اس شرط پر کہ آپ اسی انداز میں آگے پڑھ رہے ہیں. یعنی سورۃ البقرہ سے ہی شروع کرتے چلتے جائیں گے تو ہمارے یہ جو کیپیسٹی ہے، بلڈنگ ہے، وہ 90% تک پہنچ جائے گی. کیا مطلب اس کا؟ کہ 5 صفحات ہم نے QC2 میں پڑھے، اگلے 5 صفحات QC3 میں پڑھے. تو جب ہم QC4 میں 11th پیج یا QC2 کے بعد آپ اپنے آپ سے 11ویں صفحے کو پڑھنا شروع کریں گے قرآن کریم میں، تو آپ کو ہر لائن میں ایک نیا لفظ ملے گا. That's it. یعنی 9 الفاظ میں سے انشاءاللہ آپ کو اوسطاً 8 آتے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ. تو اب شیطان تو اس فکر میں ہے کہ کسی طرح سے آپ کو بہکا دے، کہے کہ اس بار یہ کورس مت لو، اور بڑے کام ہیں پھر کر لیں گے. لیکن شیطان کی باتوں میں نہ آئیے. یہ ایک ہمیں نعمت ملی ہے، اس کو اگر چھوڑ دیں گے دوبارہ پھر جڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں بہت بڑا ٹاسک ہے، وہ پچھلے 80% بھی بھول جائیں گے اگر یہ چھوڑ دیا. تو اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر کے ہم کنٹینیو رکھیں اس کوشش کو. اس کے علاوہ QC2 کے طریقے پر ہی ہم اشارے اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ کے معنی سیکھیں گے. اور QC1 اور 2 کے ذریعے جس طریقے سے ہم نے وہاں سیکھا تھا قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ، یعنی ہر آیت عمل کے لیے،
اس عمل کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنا احتساب، اور احتساب کرنے پر اپنی اگلی زندگی کا پلان، اور جب کامیابی نظر آئے تو پھر دوسروں کو یعنی تبلیغ کریں۔ تو دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم قرآن کریم کے آیات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ اب آ جائیں گرامر کی طرف۔ جی ہاں، گرامر ہمارے سٹرگل بھی ہے، گرامر ہماری پہچان بھی ہے، اور گرامر ہماری پسند بھی ہے، اور گرامر کا انداز ہمارا وہی رہے گا TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اور اس میں ایک مرتبہ پھر ہم اشاروں کے ذریعے نئے افعال سیکھیں گے۔ یعنی آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو دنیا ہے گرامر کی، اس میں اسم، فعل اور حرف ہوتے ہیں، اور جو فعل ہیں یہ اس کا مرکزی کردار ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھ جائیں تو باقی سب چیزیں ان کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ جو اسم ہیں وہ بھی ان کے ٹیبلز میں سے نکل رہے ہوتے ہیں، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، اور بہت سارے نکلیں گے انشاءاللہ، ہم سیکھیں گے۔ تو یہ گرامر ٹیبلز اور TPI ہمارا بنیادی طریقہ کار رہے گا۔ الحمدللہ یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ عربی کے بول چال کے جملے بھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو 200 نئے جملے عربی کے بھی ہم سیکھ لیں گے، اور یہ اس قسم کے جملے ہیں جو ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی برتیں گے اور ڈائیلاگ ہمیں سکھائیں گے۔ تو یہ ہے کورس کے مقاصد۔ تو آئی تھنک انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے، اور سیکھیں گے کیسے قرآن کے جو اشارے پہلے یعنی QC2 میں ہم نے رائٹ ہینڈ کو بنایا تھا اپنے سامنے یوں رکھ کر، اور 5 صفحات اپنے سامنے رکھے تھے۔ اب آپ نے یہ کام لیفٹ ہینڈ سے کرنا ہے۔ تو میرا خیال آج آپ یہ سیکھ لیں کہ بائیں ہاتھ سے کیسے ہم دونوں انگلیوں کو جوڑی۔ سب کر سکتے ہیں اشارہ جو میں کر رہا ہوں؟ تو جو آپ کو نظر آئے گا، جی کر لیا آپ نے؟ کر لیا؟ تھوڑا سا مشکل تو ہوئی ہوگی نا انگلیاں جوڑنے میں؟ شروع میں تھی لیکن ہو گئی ماشاءاللہ۔ سو دیٹس سم تھنگ لرن ٹوڈے۔ تو اس میں اب ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10، اور ہر صفحے پہ 4 اشارے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے 4 اسباق ہوں گے۔ تو 4 لیسنس +4 +4 +4 اینڈ +4، 20 لیسنس۔ انشاءاللہ ہر سیشن میں 2 لیسن ہم کور کریں گے، اور یہ انداز ہوگا۔ اور ہر صفحہ بالکل QC2 کی طرح 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب چھٹے صفحہ جب ہم شروع کریں گے تو ہم بات شروع کریں گے صفحہ نمبر 6، 4 اشارہ کریں گے، اور پہلے جو انگلی ہے اس کے اشارے میں کیا آئے گا؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہم یہ سیکھیں گے ہدایت اور نتیجہ، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن سے۔ تو اس کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ اپنی انگلی کو اشارے پہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اگر دیکھیں تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہدایت اور نتیجہ؟ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ، ہم پڑھیں گے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جب پچھلے سبق سے ہم جوڑیں گے آدم علیہ السلام کو، ان کی زوجہ کو، ان کے ساتھ ان کی ذریت کے جو انڈیکیٹرز ہیں جینز کے ساتھ اس دنیا میں جب آ جائیں گے، اور شیطان بھی موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہدایت بھیجوں گا اپنے پاس سے، اور جو اس ہدایت کو حاصل کر لے گا، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فلا خوف علیہم، نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے ہدایت کا نتیجہ۔ اور جو انکار کریں گے اس کا اور اس کو جھٹلائیں گے، ان کو کہا گیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بڑا کلیئر کٹ پرسپیکٹو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا شروع ہوگا سلسلہ، اور یہ بڑا لمبا سلسلہ رہے گا کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے، جس طرح ہم امت محمدیہ ہیں، وہ بھی ایک امت گزری ہے، اس پر بھی ہماری طرح کے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز آئے، انہوں نے کیا کیا، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو بیسکلی اگر پورا ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس ہدایت کو سمجھنے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی جو دعوت ہے اس میں بھی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی، اور اس نعمت کے مقابلے میں پھر وہ امت کیا کرتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو دعوت، یعنی ان کو کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
کہ یاد کرو نعمت کو، اس نعمت کو جو میں نے عطا کی تم کو. اور پھر یہ کہا کہ وعدوں کو پورا کرو اللہ کے ساتھ. اس کے بعد نیک کام کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیک کام کرنے کے لیے کہو اور خود نہ اس بات کو بھولو. یعنی نیکی دوسروں کو صرف کہنا نہیں ہے، پہلے خود کر کے دکھانا ہے. اور پھر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ بار بار قرآن میں ہم سیکھیں گے کہ مدد حاصل ہم کریں اللہ تعالیٰ کی صبر اور نماز سے. اور پھر ہمیں اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. تو قرآن بھرا ہوا نصیحتوں سے، اور ہر اس کا لفظ اور ہر اس کی آیت جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی پیغام دیتی ہے. تو اس انداز میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، آسانی سے سیکھ لیں گے. یہ 6 صفحے ہو گئے. ہر اشارے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے اور اسی انداز میں ترجمہ اور شرح ہوگی. اسباق، دعا، پلان، انہی اسباق میں سے پھر ہم اسماء تلاش کریں گے اور کس ٹیبل سے واحد جمع اس کی سیکھیں گے، اور افعال کس قسم کے ہم سیکھیں گے. تو مین جو ٹاپک ہمارا ہے وربس، افعال پر ہے. تو ہم نے QC2 میں کیا سیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ ہم نے بلکہ QC1 سے سٹارٹ کریں تو QC1 میں ہم نے 4 طرح کے افعال سیکھے تھے: فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. اور ہم نے کہا تھا ان کو سیکھنے کے لیے اگر قرآن کو کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع. تو یہ 4 ہمارے ٹائپس آف فعل تھے. ان کو ہم نے کہا تھا یہ صحت مند افعال ہیں، ان میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے. اور یہ تقریباً قرآن کریم میں 9000 مرتبہ آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں اوسطاً 1 آپ کو نظر آئے گا. سو QC2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے مزید افعال پڑھے. ان افعال میں کیا خاص بات تھی؟ تھے یہ بھی 3 حرف والے بیسک افعال، لیکن کہ 3 حروف میں سے کوئی ایک جو تھا وہ کمزور تھا. شروع میں واو کمزور نظر آ رہا ہے، بیچ میں الف، آخر میں الف یا پھر ایسے افعال جن کے آخری 2 جو حرف تھے وہ ڈبل تھے، ظنّ اور ضلّ. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وَهَبَ وَعَدَ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قَالَ زَادَ. اس لیے ہدایت کی دعا کرو، دعا ہدا، اور اچھا گمان کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظنّ ضلّ. اس کے علاوہ ہم نے شاء، رضیہ، یہ بھی سیکھے الفاظ. اور حمزہ شروع میں آئے، حمزہ بیچ میں آئے، حمزہ آخر میں، امارا، سعال، قارا. تو یہ پورا گرامر کی سلائیڈ ہے QC2 کی. الحمدللہ یہ کر چکے ہیں. تو QC1 ہو گیا، QC2 بھی ہو گیا. آئیے QC3 کی طرف چلتے ہیں. QC3 کو ہم کہتے ہیں مزید فیہ افعال کا تعارف. تو مزید فیہ یعنی مزید، ہم نے پڑھا تھا زیادہ، یزید، یاد ہے آپ کو؟ زائد، مزید یعنی ایکسٹرا. وہ افعال یعنی ہم نے جو پڑھے 3 حروف والے، ان کے اندر مزید 1، 2 یا 3 حرف ایڈ کر دیں. تو یہ وہ ٹیبل ہے، یعنی آپ سمجھ لیں پورا QC3 اس کے ارد گرد گھومے گا. جو اس میں ہائی لائٹڈ ہیں: علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، یہ وہ ہیں جو صحیح افعال ہیں. لیکن آپ نوٹ کریں یہ 3 سے زیادہ حروف والے ہیں، 3+1. علامہ میں لام جو ہے اس پہ شد ہے، یعنی 2 دفعہ لام ہے. اسی طرح حاسبہ میں ایک الف ایکسٹرا ہے. تو ہمارا جو بیسک رول یہ تھا، ہم کہتے تھے 3 کلمات پہ ورب بنتا ہے، فا عین لام، فعلا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ فعلا کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ایک جوائن ہو گیا، مڈل میں جوائن ہو گیا ہے فعلا، یعنی عین، یعنی فا، یہ پہلا والا کلمہ فا عین لام، تو بیچ والا ڈبل ہو گیا فعلا. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ پہلا ہا سین با اگر ہوتا تو حسیبہ یہ تو ہمارا ہوتا جو عام ہم نے اب تک پڑھے 3 والے، ایک اس میں ایڈ ہو گیا. تو فعلا میں کیا ایڈ ہو گیا؟ الف ایڈ ہو گیا، فعلا. یہاں پر دیکھیں کیا ایڈ ہوا؟ حمزہ ایڈ ہو گیا، اسلمہ. اختلفہ، یہاں تو کافی سارے ایڈ ہو گئے. تو یہاں پہ یہ شروع میں ایک حمزہ ایڈ ہوا، ایک
تھرڈ پہ تا ایڈ ہوا تو یہ خا لام اور فا اصل ہے تو اس میں 2 ایڈ ہوئے. استغفرہ میں کتنے ایڈ ہوئے؟ 3 ایڈ ہو گئے, حمزہ سین تا. تو یہ ہم سیکھیں گے کہ اب یہ ایڈڈ ہے, ہم نے ان کو کیا کہا مزید فی, اور ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے علیمہ پڑھا اس نے جانا, تو علامہ کہیں گے اس نے سکھایا. تو علامہ. حاسبہ, حاسبہ کیا ہوتا ہے کسی کا محاسبہ کرنا. اسلمہ سبمٹ کرنا اپنے آپ کو. اختلافہ اختلاف کرنا. استغفرہ معافی طلب کرنا. تو ہمیں معنی بھی آتے ہیں, تو اس انداز میں پورے ٹیبل سیکھیں گے. علامہ, حاسبہ, اسلمہ, اختلافہ اور استغفرہ. یہ بیسک پیٹرن ہے. پھر ہم نیکسٹ سٹیپ پہ جائیں گے کہ ہم ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو کمزور حرف آ جائے, جیسے ہم نے QC2 میں پڑھا, تو ہم اس میں سے کچھ ایگزامپلس لیں گے. یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ ہائی لائٹڈ نہیں ہے, وفقا, وعدہ, اوہا, یہ QC3 میں نہیں پڑھیں گے ہم, یہ آگے جا کر پڑھیں گے. تو صرف یہ ایک ٹیبل کمپلیٹ کرنے کے لیے بتائے گئے. جو ہائی لائٹڈ ہیں ان کو پڑھیں گے. اتقا, اس میں یا کمزور آ گیا. اقامہ, اس میں الف کمزور نظر آ گیا. استقامہ, الف کمزور نظر آیا. واللہ, واللہ میں 2 کمزور, واو اور یا. نادا, یا کمزور. القا, اہتدا. عدلہ میں کمزور نہیں لیکن آخری ڈبل آ گیا. اور تو یہ ہمارا آپ کہیں کہ وہ چارٹ ہے جس کو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے, اور 20 لیسنز کے بعد ہم ان کے ٹیبلز بھی جان لیں گے. اور یہ QC2 سے بہت آسان ہے, یقین کریں میری بات مان لیجئے, بہت ہی آسان ہے اور انجوائبل بھی ہیں. اس کے ساتھ بھی ہم ایک کہانی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ QC3 کا تعارف کمپلیٹ ہوا. اب ہم آتے ہیں QC3 کی رجسٹریشن. QC3 کورس شروع ہوگا May 27 سے. عید کے بعد کچھ ٹائم لگتا ہے دوبارہ سے ری آرگنائز کرنے میں, اور چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں. تو QC3 کی باری انشاءاللہ 27 مئی سے شروع ہوگا, ایوری فرائیڈے 6 PM to 8:30 PM. تو عبدالرحمان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ رجسٹریشنز کلیکٹ کر لیں. ہمارے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹس جوائن کریں گے ہوپ فلی, جن کے QC2 اور جگہوں پر مکمل ہوئے ہیں. تو لیکن پرائمرلی کلاس یہ QC3 کی ہوگی. اور اب فائنلی ہم آتے ہیں اپنے جو آج کا مین ٹاپک تھا کہ ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ, شیئرنگ آف دا ریزلٹس. تو یہ کورس 15 جنوری کو شروع ہوا تھا, الحمدللہ 16 اپریل کو ختم ہوا, یعنی 4 months لگے, فیبروری, مارچ, اپریل میں, which is as per schedule. اور ہمارے ساتھ انیشلی 17 جینٹس تھے اور 29 لیڈیز تھیں. الحمدللہ 17 میں سے 15 نے کمپلیٹ کیا, اور لیڈیز میں 29 میں سے 25 نے کمپلیٹ کیا. تو باقی 2 اور 4 جو رہ گئے انہوں نے بھی اٹینڈ ضرور کیا, لیکن کسی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے. یا تو ورک بک رہ گئی ہوگی یا کچھ ہوم ورکس رہ گئے ہوں گے. تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یا تو یہ ابھی اس کو کمپلیٹ کر لیں, اور یا پھر ہمارے ساتھ اگلے کورس میں QC2 کے کورس میں جوائن کر لیں دوبارہ. تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھ میں آتی ہے, پرفارمنس کس کی بہتر ہے, جینٹس کی یا لیڈیز کی؟ اینی کامنٹس؟ دونوں کی بہت اچھی ہے یہاں پہ. تو میتھمیٹیکلی دونوں کی ایکول ہے, میتھمیٹکلی دونوں کی ایکول ہے, بٹ اگلی سلائڈ پہ چیزیں کچھ بدلتی نظر آئیں گی. اچھا, پاس میں ہسٹوریکل ہمارا کیا رہا ہے ایکسپیرینس؟ ہسٹوریکل ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اوور آل لیڈیز بہتر پرفارم کرتی ہیں جینٹس سے. وجوہات میں آپ پر چھوڑوں گا, لیکن اس کورس میں کلیکٹیولی کچھ ایسا نہیں ہوا. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا. اس کورس میں جو 15 جینٹس جنہوں نے کمپلیٹ کیا, اس میں سے 13 نے سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس لی ہیں, یعنی اوور 90%. جبکہ لیڈیز میں آؤٹ آف 25 14 نے سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس لیے. تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جینٹس نے اوور پاور کر دیا ہے لیڈیز کو فار دا فرسٹ ٹائم پرہیپس ان ٹرمز آف پرسنٹیج.
کہ ان کے جو ہیں 13 آؤٹ آف 15 نے لیے ہیں اوور 90%. تو کیا خیال ہے جواد بھائی, یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ کہ جینٹس کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے یا ابھی کچھ اور بھی دیکھنا ہے؟ جی بہتر ہے جی. بہتر لگ رہی ہے لیکن یقین نہیں آ رہا, تو آگے چلتے ہیں. بہتر ہے. سرٹیفکیٹ آف میرٹ میں جو باقی 2 تھے انہوں نے سرٹیفکیٹ آف میرٹ حاصل کیے, جبکہ لیڈیز میں 8 نے سرٹیفکیٹ آف میرٹ یعنی بٹوین 70 and 89% اور 3 نے کمپلیشن حاصل کی. تو آئیے اس کو فردر ریزلٹ کو ان ڈیپتھ جا کے دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ لیڈیز کی سائڈ کو اگر ہم دیکھیں تو جو 3 جنہوں نے کمپلیٹ کیے ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, سسٹر نویدہ, ذیشان, سسٹر کائنات اور سسٹر ریحانہ, جنہوں نے آئی تھنک اگر کمپلیٹ بھی کیا تو شاید وہ کوئی اور کورس بھی ساتھ کر رہی تھی تو اس پر شاید توجہ نہیں ہوئی, ادروائز وہ بھی کمپلیٹ, انہوں نے کمپلیٹ کر لی الحمدللہ. میرٹ پہ جن لیڈیز نے بٹوین 70 and 89% حاصل کیا ہے ان میں ہے سسٹر نصرت یاسمین پرویز, سسٹر نازیہ کمل, سسٹر عائشہ بلال, سسٹر عائشہ اشتیاق, سسٹر سبین ملک, ڈاکٹر امرین پرویز, سسٹر ام زیاد اور سسٹر ذہین فاطمہ. تو مبارک ہو آپ سب کو, الحمدللہ ایکسلنٹ پرفارمنس. اور اب آتے ہیں لیڈیز کی جو ایکسلنس کا جو گروپ ہے اس میں آپ نوٹ کریں سسٹر عالیہ تبسم سے لے کے سسٹر سلمہ منصور تک بٹوین 92 and 97% یعنی ایکسلنس. سو اسپیشل congratulations to Sister Salma Manzoor, 97 excellence, Sister Anila Sarwat 97%, Dr. Zahra Butul 95%, Sister Noreen Chaudhary 94%, Sister Noreen Mirza 93%, Sister Iram Shakur 93%, Sister Amina Khawar 93%, Sister Farzana Kausar 92%, Sister Alia Tabassum 92%. سسٹر عالیہ کا ایک بیوٹیفل میسج بھی آیا تھا کہ ماشاءاللہ یہ سیکھ رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں کورس. تو لیڈیز بھی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ میرا خیال ہے کچھ لیڈیز رہ گئی ہیں, ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ لیڈیز ہیں جنہوں نے الحمدللہ. سسٹر سوریا آپ کا کوئی کوشچن کامنٹ؟ جی وہ رہ گئی ہے. وہ آ گئی ہیں سر. یہ دیکھیں نا ان کے لیے 98%, پتہ نہیں ان کے 2 نمبر کس نے کیوں کاٹے ہیں, بٹ یہ جو آخری ہوتا ہے نا 98, 99, 100 یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں. تو I would especially congratulate سسٹر عظمیٰ لیاقت, سسٹر فاطمہ نذیر, سسٹر سوریا, سسٹر حسینہ بی بی اور سسٹر سائمہ گل جن کے 100% ہے. یہ جو ہے نا آلموسٹ امپاسبل ہے یہ کرنا انلیس آپ کے پاس کوئی غیبی طاقت شاکت ہو, کیونکہ ایک آدھ نمبر تو ویسے ہی رہ جاتا ہے. تو I don't know how you did it, but الحمدللہ ایکسلنٹ. اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے, بہت ہی کم, جس میں ٹوٹل یعنی اس کا مطلب یہ ہے ان کے ورک بک میں بھی 100% تھے, ان کے کوئزز میں بھی 100% تھے, ان کے جو ورک بک ہے ایٹسٹرا ایوری تھنگ. تو یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے کیونکہ پہلا تو ہوم ورک جو ہے نا اس میں تو ہر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے. تو اینی وے اور جن کے 98 آئے ہیں میرے نزدیک وہ بھی 100% ہی ہیں. تو کانگریچولیشنز ایوری باڈی. اب کوشچن دیکھنے والا یہ ہے کیا جینٹس میں بھی کسی نے 100% لیے ہوں گے؟ ہم نے کہا تو اوور آل شاید جینٹس نے بیٹر پرفارم کیا, لیکن انڈیویجول پرفارمنس پہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ لیڈیز ہیو ڈن فار بیٹر. اینی وے ایکسلنٹ, یو ہیو ڈن ویری ویل ماشاءاللہ. اور جینٹس کی طرف آتے ہیں تو ہمارے سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہیں سید شریک فرید اور ڈاکٹر افتخار احمد, جن کے بٹوین 70 to 89%, آلموسٹ 90 ہی ہوئے, جبکہ باقی تمام ایکسلنس ہے. ان میں ڈاکٹر فیصل عزیز ایٹ 96%, فرخ شہزاد, رانا عبد الحسیب طارق 94 ماشاءاللہ, نوید احمد خان 94, رانا طارق جاوید 93. میرا خیال ہے ان کی لیڈی ان کو سرپاس کر گئی ہیں. تو بہرحال اسٹل الحمدللہ ویری ویل. رانا صاحب 93%, جعفر حسین 93% اور ناصر بھائی 93%. ناصر بھائی وہ ہیں, اچھا ہمیں سے بہت سارے جو ہے نا وہ کسی اور ٹائم زون میں بھی ہیں.
تو جن میں سے ناصر بھائی ایک ہیں جو کہ آئی ڈونٹ نو ویدر ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ نہیں, وہ یو ایس میں کسی اور ٹائم زون پر ہیں, اور انہوں نے بڑی جو ہے نا ڈیفیکلٹیز میں کہوں گا بڑی چیلنجنگ ماحول میں کمپلیٹ کیا, اور انہوں نے بڑے ایکسٹینشن بھی لیے ورک بک کے, اور آخر کمپلیٹ کر ہی لی. تو ویری ویل ڈن ناصر بھائی, ایٹ 93% آپ بھی ایکسلنس میں شامل ہو گئے. اور اگر آپ ورک بک نہ کرتے کمپلیٹ تو آپ کا گریڈ 78 بن رہا تھا. تو الحمدللہ آپ نے ایفرٹ کر کے, تو ورک بک ڈز کاؤنٹ الاٹ, 15% ورک بک ہے, تو ویل ڈن. اور ابھی اس میں رہتے ہیں ہمارے پوزیشن ہولڈرز. تو یہ ہیں ہمارے پوزیشن ہولڈرز فار جینٹس. آپ نوٹ کریں 100% والا کوئی بھی نہیں ہے. تو سسٹر سائمہ گول اور سسٹر حسینہ بی بی ٹیک دا ٹاپ پوزیشن وتھ 100%. تو ہمارے پاس ہیں رضوان بھائی اور عتیق الرحمان بھائی ایٹ 98%. سر 100 ہی سمجھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر تھرڈ پہ ہمیں 4 لوگ شیئر کر رہے ہیں, رانا عبداللہ طارق, نوید اجمل, محمد جواد اصغر. جواد اصغر بھائی آپ کے بھی 2-3 نمبر کاٹ لیے انہوں نے, اور طاہر اعظم خان صاحب ایٹ 97%. سو ویل ڈن آل آف یو, ایکسلنٹ, اسپیشلی سید عتیق الرحمان اور رضوان رؤف صاحب ایٹ 98%. جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھا رزلٹ کی اناؤنسمنٹ, اور ہم نیکسٹ 10-15 منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے, آپ کے فیڈ بیک لینا چاہیں گے. تو جو بھی اپنی فیڈ بیک دینا چاہے موسٹ ویلکم. کوئی کوشچنز ہوں, کامنٹس ہوں, تو وی آر ہیئر. دی فرق بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کورس یقیناً بہت اچھا گیا ہے, اور یقیناً اس میں زیادہ ایفرٹ تو آپ لوگوں کی ہے, الفلاح منزل ٹرسٹ, اور آپ ٹیچرز کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. میں نے QC1 کیا تھا, کام سیٹس میں آپ نے کروایا تھا, تو کچھ فزیکل وہاں پہ کلاسز ہوئی تھی, بعد میں وہ کووڈ کی وجہ سے آن لائن میں شفٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا آگے کنٹینیو کرنے کا. ابھی دوبارہ مطلب نا یہ آن لائن میں جب یہ دوبارہ سٹارٹ ہوا QC2 تو میں دوبارہ جوائن کیا. تو جو سب سے اچھی چیز اس کورس کی ہے کہ خود اس کی ریویژن ہوتی رہتی ہے. ہر لیسن میں بھی ریوائز کیا جاتا ہے پچھلے لیسنز کو, اور پھر ہوم ورک ہے, ورک بک کرتے ہیں, کوئزز سے پہلے ریویژن ہوتی ہے, مڈ ریویژن. تو یہ ساری چیزیں مطلب بہت کم ایفرٹ کرنا پڑتی ہے, اور یہ خود مطلب نا یہ چیزیں ساری ابزارب ہو جاتی ہیں. تو یہ مجھے اس کورس میں سب سے اچھی چیز لگی ہے. ٹھیک ہے, اور باقی مطلب نا سیکھنے کی صلاحیت بھی وہ بھی بڑی ہے. ٹھیک ہے, شروع میں دعائیں وغیرہ تھیں اور چیزیں تھیں, یاد کرنے میں مشکل ہو رہی تھی, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آسان ہوگی ہمارے لیے. اور ایک اور بات یہ کہ میں یہ ضرور کہوں کہ آن لائن موڈ میں ضرور اس کو رکھیں. ٹھیک ہے, فزیکلی ہم زیادہ سیکھتے ہیں, لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو کہ فزیکلی اٹینڈ نہیں کر سکتے کلاسز, تو آن لائن موڈ میں ضرور رکھیں. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب جو لوگ فزیکلی اٹینڈ نہیں کر سکتے تو آن لائن جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو باقی اوور آل سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, عبد الرحمان بھائی کا بہت شکریہ, سسٹر رابعہ کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, اور جنہوں نے یہ کورس مرتب کیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم, تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے. شکریہ سر. تھینک یو فرق بھائی. اچھا آپ کام سیٹس میں تھے, مجھے یاد نہیں تھا. کام سیٹس میں بڑے عرصے پہلے شروع کیا, تو جی ابھی وہاں پر ابھی ہو رہے ہیں کورسز یا اب نہیں ہوتے؟ نہیں, وہاں بس وہی بیچ ہوا ہے, اس کے بعد تو نہیں ہوا. چلے اب آپ وہاں پر کروائیے گا, کوشش کریں. جی انشاءاللہ. جی جواد بھائی آپ کے کامنٹس سننے کے لیے ہم بے قرار ہیں. ہاں جی, السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو الفلاح کی ٹیم کو میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی ایک عظیم کام ہے. یہ جو تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج کمپلیٹ بھی ہوا, اور اس میں نہ صرف کہ ہم نے بہت کچھ قرآن پاک کے حوالے سے سیکھا, بلکہ اس پہ عمل کرنے کا بھی جو ہے ہمیں ایک توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور اس کی ایک ہمیں جو ہے
ایک تحریک ملی اس سے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے ہم سے 4 تقاضے کرتا ہے نا. نمبر 1 کہ اس کو پڑھا جائے اور صحیح طریقے سے صحیح تلفظ سے پڑھا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو سمجھا جائے، اور تیسرا تقاضا یہ کرتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور چوتھا یہ کہ اس پیغام کو آگے پھیلایا جائے. تو یہ اب پہلا جو ہے اور دوسرا جو ہے پڑھنا اور سمجھنا، اور یہ تو ہم اس میں سیکھے ہیں، باقی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کی طرف اب اپنا سفر جاری رکھیں گے، عمل کرنا اور اس پیغام کو آگے پھیلانا. اور دوسری چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کورسز کو ایف ایس سی لیول تک جو پہلے 12 سال کی سکولنگ ہے بچوں کی، اس میں ضرور شامل ہونے چاہیے، تاکہ بچوں کو جو ہے آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اور ایک بہت بڑا جو المیہ ہے ہمارا کہ آج کل موبائل کا دور ہے، موبائل کے ذریعے احادیث بھی غلط بیان کی جا رہی ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے ریفرنس نمبر بھی غلط دیا ہوتا ہے، اور میسیجز کوئی حضرت علی کا نام لے کے کھلائے جا رہے ہیں. ابھی یہ کل پرسوں میں نے دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی کے نام سے کچھ وظائف جو ہے وہ شیئر کیے جا رہے ہیں. انہوں نے تردید کی کہ میں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں بتائی، نہ میں نے کوئی اس طرح کا شیئر کیا. تو یہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے. تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے جو بچے ہیں پہلی جماعت سے لے کے 12 تک، ایف ایس سی تک ایٹ لیسٹ ان کے سلیبس میں یہ چیزیں شامل ہوں، اس قسم کے کورسز ہوں، تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں، اس لینگویج کو سمجھیں. اپنے اس ہمارا یہ ایک ایس او پی ہے زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو یہ ہے. باقی کورس کے حوالے سے میں بہت خوش ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے اس کو، ان کورسز کی سیریز میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی دے، ہمت بھی دے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، الفلاح کی ٹیم کا خاص طور. جزاک اللہ خیر. تھینک یو جواد بھائی فار یور ریمارکس. ایک تو فرق بھائی سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم آن لائن کنٹینیو رکھیں گے، اگرچہ آن لائن واز نیور آر پرائیورٹی، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے اب بن گئی ہے. تو اگرچہ فزیکل کلاسز بھی ہوں گی لیکن آن لائن انشاءاللہ برقرار رہیں گی. اور دوسرا جواد بھائی جو بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سکولز میں پڑھایا جائے، تو سکولز میں کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ یہاں پر میں اسپیشل کریڈٹ دینا چاہوں گا، ہمارے اسی گروپ میں موجود ہیں رانا طارق بھائی. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ آپس میں کتنا انٹریکشن ہے. انہوں نے اور ان کی فیملی نے میرا خیال ہے کوئی 15 یا 20 سکولز میں، بلکہ رانا صاحب آپ خود ہی بتا دیجیے گا تھوڑی دیر میں، کہ ان کی ایفرٹ ہے کہ یہ سکولز کے بچوں کو 6th 7th اور 8th میں یہ کورسز پڑھا رہے ہیں. QC1 آلریڈی ان کی ٹیچرز نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اور ایک سلسلہ ایسا شروع کیا جو ہر سکول میں شروع کیا جا سکتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا طارق بھائی سے ایٹ دی اینڈ ضرور بتائیے گا ہمیں. تو جی مصطفیٰ بھائی آپ کا کامنٹس. جی السلام علیکم سر. وعلیکم میں السلام. سب سے پہلے سر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سر، اور ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الفلاح پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بیسیکلی قاری ہوں، اور میں نے صرف نحو منطق فقہ یہ سارے علوم میں نے مدرسے میں باقاعدہ حاصل کی ہیں. 7 سال کا میں نے کورس کیا ہے ماشاءاللہ. اور میں مطلب پروفیشنل ایکسپرٹ ہوں، اور میں نو ڈیز اس کو میں کلاسز دیتا بھی ہوں. تو میں آپ کی کلاسز میں نے QC1 بھی لیا، یہ 2 بھی لیا. ایز اے صرف نحو ایکسپرٹ کے طور پر میں بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں کہ آپ نے میں نے خاص کر کے آپ کی ٹرمینالوجی دیکھی ہے کہ ہم جو باقاعدہ نصاب میں جب پڑھتے ہیں تو ٹرمینالوجی بڑی ٹف ہوتی ہے ایک نیو کمر کے لیے، نیو اسٹوڈنٹ کے لیے. لیکن میں نے سر آپ کے یہ دیکھا کہ آپ نے بڑے پلائٹ انداز میں ٹرمینالوجی سے ایک خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی ایک ورڈنگ کے اندر ایک نیو کمر کو بہت اچھی لرننگ دی ہے. اور میں صرف یہی سرچ کر رہا تھا کہ مجھے ایک ایزی وے ملے، اور وہ مجھے ملا. اور میں بلکہ اب جہاں میں نئی کلاسز دے رہا ہوں وہاں میں اسی میتھڈ کو فالو کر رہا ہوں، آپ والے میتھڈ کو فالو کر رہا ہوں. اور میں نے یہ ٹارگٹ بنایا ہے کہ میں چند سکولوں کو بھی اپروچ کروں گا، اور چند سکولوں کو
میں اپنے ایریاز کے اندر یہ سلیبس انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے اور ان کو میں گائیڈ کروں گا، اور جہاں میری سروسز وہ سمجھیں گے تو میں اپنی سروسز بھی دوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر آپ نے یہ بہت زبردست ایک سلسلہ سٹارٹ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں حصہ ہوں سر رانا طارق جاوید صاحب کی ٹیم کا۔ آپ نے بھی ذکر کیا، آپ نے ذکر کیا، I am belong to ننکانہ سٹی near to فیصلہ لاہور اینڈ شیخوپورہ، تو میں ننکانہ کی سرزمین سے ہوں اور میں رانا طارق جاوید صاحب کی ہی ٹیم کا حصہ ہوں۔ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا سر، اور میری توجہ اس طرف ہوئی۔ بہت شکریہ سر رانا طارق جاوید صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ، سر ارشد ملک صاحب، سر الفلاح، پوری ٹیم، ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب، اور بالخصوص ڈاکٹر جو انڈیا سے ہیں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جی عبد العزیز صاحب، بہت شکریہ ان کا بھی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ اس کو آن لائن سر پلیز کنٹینیو رکھیے گا۔ جیسے میں ننکانہ میں یعنی لاہور سے ہوں تو میرے لیے فزیکل آنا امپاسبل ہے، تو مجھے آپ سے یہ فیض ملتا رہے گا اور میں آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ہمیں صرف و نحو کے ایکسپرٹ بھی مل گئے، تو کائنڈلی ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہیں اور ان کورسز کو آگے پڑھاتے بھی رہیں، تو اس ٹیم کا حصہ بن گئے۔ جزاک اللہ خیر آپ کو بھی اور طارق بھائی کو بھی۔ جی عتیق الرحمان صاحب، ہمارے اسٹوڈنٹ جو کہ ایکٹیو اسٹوڈنٹ اور ہمیشہ بڑے اچھے مشورے بھی ہمیں دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، کہ ہمیں بہت بہترین ایک شفیع استاد کی صورت میں آپ جو ہیں وہ ملے ہیں، اور بہت کچھ سیکھا ہے اس دوران میں۔ پوری زندگی بہت ساری چیزیں سیکھتے رہے، لیکن بہت پریکٹیکلی چیزیں جو ہے نا یہاں سے سیکھی ہیں۔ پھر آپ کی پوری ٹیم کا، عبد الرحمان بھائی کا، سسٹر رابعہ کا، اور پھر ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کا، تو جنہوں نے کورس ڈیزائن کیا ہے۔ حال میں یہ ایک بہت آئیڈیل قسم کا کورس ہے، جس سے خاص طور پہ مجھے ایک لفظ سے صرف میں بتاتا ہوں کہ کتنا فرق پڑا ہے، کہ انتم اور کنتم جو تھا۔ ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا ایک جگہ پر کہ کنتم خیر امت جو آیت ہے نا اخرجت للناس، تو اس میں جس طرح وہ بتایا گیا پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے، کہ وہ صحابہ کے بارے میں کہ تم تھے وہ امت جن کو اٹھایا گیا، اور اگر ہم ان جیسے ہونا چاہتے ہیں، کنتم کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کے وہ جو کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کریں گے۔ تو مجھے اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انتم اور کنتم میں کیا فرق ہے۔ میرا اس کورس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اور جب کورس شروع کیا تھا یہ تو بہت مشکل لگ رہا تھا، ٹارگیٹ میں نے 100% کیا تھا، اور بڑی کوشش کے باوجود بھی 100% نہیں پہنچ سکا، لیکن میرا سسٹرز پہنچی ہیں، اس میں بہت بڑی بات ہے۔ بہت مشکل کورس تھا، لیکن اچھی طرح سے ہوئے۔ تو میرا کامنٹس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جزا دے کہ ہمیں اس عمر کے اندر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور جزاکم اللہ خیر۔ تھینک یو عتیق بھائی، تھینک یو فار یور ونڈرفل کامنٹس اینڈ فیڈ بیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے ان کے ساتھ، اور آپ چلتے رہیں، اور پڑھانا بھی آپ شروع کر دیجئے سر، اب نیکسٹ اسٹیپ آگے پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ جی میں نے ایک گروپ میں ویسے کچھ دوسری چیزیں پڑھا رہا ہوں، تو وہاں پر کمٹمنٹ تو کی ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد QC1 کا انشاءاللہ آپ سے پھر اس کا پلان لے کر وہ پڑھانا شروع کرنا ہے۔ اچھا، سب کے لیے ہم ایک ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہم کراتے ہیں، اس میں آپ سب لوگ انوائٹیڈ ہیں۔ میرا خیال ہے سسٹر سوریا نے وہ اٹینڈ بھی کی ہے، شی از ون آف آور سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز، تو آپ سب سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر بن سکتے ہیں۔ ہم تقریباً 4 دن کا ایک ایکسٹینسو پروگرام کرتے ہیں الفلاح میں، جس میں آپ سے کورس کرواتے ہیں اس انداز میں کہ آگے آپ پڑھا سکیں اسی انداز میں۔ تو آپ میں سے سب کیپیبل ہیں وہ بننے کے لیے ٹیچرز، کیونکہ اس کے لیے 70% منیمم آپ کو مارکس لینے ہوتے ہیں، اور آئی گیس 90% جب آپ کورس کمپلیٹ کر لیں۔ یہاں تو پہلے ہی آپ کے 90% ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اگلے ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ میں آپ سب شامل ہوں، کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ اور نوید بھائی آپ کا کامنٹ۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد اور جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنی محنت کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو اس طرف لگایا. مجھے جو QC1 میں ایک چیز پسند آئی تھی وہ یہ تھا کہ قرآن احباب دوست جو تھا نا، وہ مجھے اس سے جو ہے نا میں بہت زیادہ امپریس ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں قرآن کے ساتھ ہمارا دوستی اور تعلق جو ہے اگر ہو جائے تو اس سے زیادہ اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. بہرحال پھر میں نے آپ کے ساتھ یہ QC2 کیا. الحمدللہ آپ لوگوں کو میں جو ہے نا سب سے زیادہ مجھے جو پسند آئی وہ یہ تھا کہ پیشنس آپ میں جو ہے نا بہت زیادہ ہے. اگر کوئی بار بار بھی پوچھیں تو آپ لوگ جو ہے وہ بالکل اس سے جو ہے نا انوائڈ نہیں ہوتے. اور یہ چیز جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی پسند آئی مجھے. پھر یہ عبد الرحمن صاحب نے بھی ماشاءاللہ ریویژن میں بہت ہمیں ہیلپ کیا. اس مرتبہ یہ تھا کہ رمضان میں تراویح جو پہلے دن ہی کی تراویح تھی، کیونکہ اس میں یہ 4 پیجز ہیں، یہ فرسٹ اس میں ہی تھے، تو یہ تو الحمدللہ بالکل ایسے چل رہے تھے کہ جس طرح سامنے جو ہے نا کوئی سمجھ آ رہی ہو، ہر چیز جو ہے نا وہ کلیئر تھی. اور لیکن بعد میں ابھی ظاہر ہے کہ وہ ابھی ہمارا وہ لیول نہیں ہے، تو تھوڑا سا اس میں پھر آگے جا کے انشاءاللہ وہ بھی اللہ کرے کہ ہمارے جو ہے نا یہ ہو جائے کہ آگے بھی اس طرح سمجھ آنی شروع ہو جائے. اور اس میں جو ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ سکولز کے ریفرنس سے، تو یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کچھ سکول میں شروع بھی کیا ہے. اللہ کرے کہ آگے بھی جو ہے نا ہماری کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہر سکول میں یہ ہو، تاکہ قرآن کے ذریعے ہماری جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس پہ ہمارا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ توجہ ہو، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرف جو ہے نا ان کی زیادہ ہمارا لگن ہو جائے. ود ریفرنس ٹو QC3 جو ابھی آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ اس میں جو ہے نا ارادہ ہمارا ہے اس کو بھی انشاءاللہ کریں گے. لیکن اس کا میں دیکھ رہا تھا ٹائمنگ آپ نے جو اس پہ ہیں وہ 6:30 to 8:30 PM، تو یہ میرا خیال اس میں مغرب کی نماز کا ٹائم آیا کرے گا، تو اس کو کس طرح سے ہم لوگ مینیج کریں گے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ سلاٹ ہے 6 to 8:30 اور مغرب کا ٹائم جس وقت بھی آتا ہے ہم اس میں بریک کرتے ہیں. تو اچھا ہاں، وہ یہ اسٹینڈرڈ ہے بیکاز مغرب کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے. جی جی تو کورس کا ٹائم چینج اسے نہیں کر سکتے. لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے جو ٹائم سیٹ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں بلاکس میں، یعنی اگر ہم اس کو رکھ دیں آفٹر مغرب تو یا تو وہ سوٹ نہیں کرتے. تو ہم نے پھر یہ کیا ٹھیک ہے کہ ٹھیک. مغرب کا جب بھی ٹائم آئے گا ہم 20 منٹ کی 25 منٹ کی بیچ میں بریک لے لیتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک، بس صحیح اور ہے. 6 That's PM all good. نارمل. تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے، کئی دفعہ مغرب کے بعد شروع کریں گے، اور جب اگر مغرب بہت آگے چلی گئی نہیں 7 بجے تک جائے گی، ہاں 7:30 تک چلی جاتی. 7:30 تک چلی جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے بیچ میں آیا کرے گی. اور رائٹ، ہمیں یہ جی بریک آدھے گھنٹے کی یا 20-25 منٹ کے بیچ میں آئے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک، چلیں انشاءاللہ یہ انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. مجھے تھینک یو. خوشی بس ہوئی میں آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تراویح میں آپ کو فرق پڑا. یہ یعنی ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ آپ کو بینیفٹ نظر آیا. اور اب آپ کو باقی جو آپ صفحات سن رہے ہیں ان میں بھی آپ کو آپ پک کر سکتے ہیں. اصل میں چیلنج یہ ہے جب آپ پہنچتے ہیں نا 15-20 تراویح تک تو تھکے ہوئے تھک جاتے ہیں. تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے، اور پھر جو آپ کی جو عام طور پہ تراویح جو پڑھا رہے ہیں وہ اس سپیڈ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اتنی کلیئرٹی سے نہیں پڑھا رہے ہوتے کہ انٹرسٹ قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر اتنی لمبی ہوتی ہیں تراویحاں. تو مطلب اٹ از بیٹر کہ آپ اگر چند رکعت جو ہیں بڑے غور و فکر سے سن کر کریں تو یو ول انجوائے آلسو. تو اتنا اسٹیمنا آہستہ آہستہ ہی بنے گا. تو اسٹل آپ کی کوشش ہے، جزاک اللہ خیرہ. جی طاہر بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت آپ نے ماشاءاللہ ایفرٹس کی، اچھے طریقے سے ہمیں سکھایا. ابھی مجھ سے جو پہلے بھائی بات کر رہے تھے میں اسی کو لے کے آگے چلوں گا کہ تراویحاں پڑھتے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر گیا، شاید 40 ایئر سے تو پڑھ ہی رہے ہیں، شاید اس سے زیادہ. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ کچھ پہلے بھی پڑھا تھا تو پہلا سورہ بقرہ تو آلموسٹ کہیں گے کہ 90% سمجھ آ رہی تھی. اب اس کے بعد بھی جہاں پہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو وہ کوئی 2 گھنٹے پلس میں وہ ٹائم ہوتا ہے اور ایک سپارہ پڑھتے ہیں. تو ٹائم بہت ہوتا ہے. اور پھر
بڑی بات یہ ہے کہ توجہ نہیں ہٹ رہی ہے. مطلب اگر کوئی 70% یا اس سے بھی کم سمجھ آ رہا ہے، لیکن وہ فل ٹائم جو ہے نا وہ توجہ اس تراوی پہ رہتی ہے. اور ایک آدھا گھنٹہ پہلے وہ بھی کچھ لیکچر دے جاتے ہیں، اس کے ایک بریف کر دیتے ہیں، پھر خود بھی ایک پورا ایک سپارہ ترجمے سے پڑھ لیتا ہوں. لیکن اس کورس کی وجہ سے مطلب ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آیت میں سے شاید مطلب 70% نہ ہوں، لیکن 60-50% تو مطلب کلیئر میننگ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اور باقیوں کا بھی مضمون کا کم از کم پتہ چل جاتا ہے. تو سر بہت زبردست کوشش کی آپ نے، اور آپ کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. نمبر میرے بھی کوئی 97 آ گئے، لیکن پتہ نہیں، میں تو اپنے آپ کو شاید اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ نہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں سمجھوں کہ 97 لے لیے. نمبر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سر مجھے اس دفعہ تراویح میں اور اپنی نمازوں میں مطلب ہے پہلے کی نسبت بہت بہتری مطلب ہے فیل کر رہا ہوں سر. جزاک اللہ سر. یہ سب کریڈٹ گوز ٹو الفلاح سر اینڈ یور کمپلیٹ ٹیم سر. تھینک یو طاہر بھائی، آپ کو فرق محسوس ہوا، مجھے خوشی ہوئی. میں آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں سب کے لیے کہ QC3 جو ہے نا یہ سپرنگ بورڈ ہے. سپرنگ بورڈ سمجھتے ہیں؟ کبھی کسی نے ڈائیونگ کی ہو، یعنی جب QC3 سے آپ گزرتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا لیول بہت آگے جاتا ہے. کیونکہ QC3 کے جو وربز ہیں نا وہ قرآن کریم میں بہت زیادہ مرتبہ آئے ہیں، جو مزید فی جن کو کہا گیا ہے، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ایسے ہے کہ ان کے میننگ بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور ڈائریکٹ ہیں. خاص کر ان کے مصادر وہ ہیں جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو جو ٹرو فیلنگ آئے گی نا انشاءاللہ، اگر آپ نے QC3 کمپلیٹ کر لی اور QC4 بھی اگلے سال اگلے رمضان تک QC5 تک اگر آپ پہنچ گئے تو امیجن کریں کہ آپ ریئلی انجوائے کریں گے تراویاں جس طرح کے طاہر بھائی بتا رہے ہیں. اگر ان کے پاس ایسا ماحول ہے جہاں پہ آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے تو اٹس کوائٹ اے ٹریٹ. رمضان مہینہ بھی قرآن کا ہے. تو جزاک اللہ خیر. آپ سب نے سنا، میری بہنوں کی طرف سے کوئی کامنٹ نہیں آیا، تو یا تو وہ ابھی تک اپنے نمبر چیک کر رہی ہیں، کیوں کٹے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، آپ جی نمبر سر. چیک کر رہی تھی آپ نے؟ نہیں سر، نمبر چیک تو ایسا کیا کرنے. الحمدللہ بہت مطلب خوشی ہوتی ہے. میں تو اس دن جس دن میرا کوئز آیا میں نے کرنے کی کر رہی تھی تو مجھے سارا آتا تھا نا. وہ غلطی سے ہی میرے کچھ ایک دو مس ہو گئے یا اپنی لاپرواہی کہہ لیں تھوڑی، لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ الحمدللہ میں نے سیکھا ہے نا. تو آپ کا بہت شکریہ. میں نے بہت دفعہ سر کوشش کی کہ میں تھوڑی سی مجھے گرامر یہ چیزیں سمجھ آئیں، لیکن مجھے نہیں پتا چل رہا تھا. الحمدللہ اللہ کا بڑا کروڑوں شکر ہے، اللہم لک الحمد کلہ، کہ مطلب بہت کچھ سمجھ آیا نا. انشاءاللہ آگے بھی اس کو میں جاری رکھوں گی. تو میرے حساب سے تو میرے بہت اچھے مارکس ہیں، کیونکہ میں نے جو آتے تھے نا ہوم ورک، میں وہ بھی بک سے دیکھ کے نہیں کرتی تھی، اس لیے اس میں سے بھی میرے 2-3 مارکس کم ہوئے. میں کوشش کرتی تھی کہ اس کو میں ایک دفعہ پڑھ لوں، پھر میں اس کو مطلب بک بند کر کے کرتی تھی نا. ماشاءاللہ اس کو میں کرتی تھی، تو اس میں میرے پھر اس میں سے بھی کم ہوئے مارکس. تو میرے اوور آل اس طرح پھر وہ میرے 520 میں سے 511 مارکس ہیں. تو میرے حساب سے بہت ماشاءاللہ الحمدللہ میں خوش ہوں نا کہ میرے اچھے مارکس ہیں. ماشاءاللہ. ایکچولی نمبروں کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو ہمیں بھی فکر ہوتی ہے کہ جو ہے نا لوگ ڈس اپوائنٹ نہ ہو، خوش رہیں. تو آپ نے تو خود ہی اتنا بڑا امتحان لیا اپنا کہ بغیر دیکھے کرتے رہے، تو آپ کے نمبر تو پھر اس میں ایڈ کر دینے چاہیے، 5-7 نمبر ہو. نہیں سر، اللہ کا کروڑوں شکر ہے سر. یہ نمبر تو میں کوئی بھی اگر جیسے میں ابھی تجوید سیکھ رہی ہوں، 1-2 چیزیں اور بھی میں نفل پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے بہت اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے دنیا میں لوگ ہیں نا، مطلب میرا رخ اللہ تعالیٰ اس بک کی طرف، ان چیزوں کی طرف دھیان ڈال دیا. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے مجھ پہ. یہ نمبرنگ تو میرے مطلب ہوگی بہت زیادہ امپورٹنٹ، لیکن اللہ کے حضور آپ کے نمبر لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کوئی بھی مطلب میں کام کرتی ہوں تو سر میں اس لیے کرتی ہوں الحمدللہ کہ مطلب وہ میں جب اپنی دنیاوی تعلیم تھی اس میں ایک نمبر اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ دکھی ہوتی تھی. ابھی یہ ہے اس میں دیکھتی ہوں کہ میں نے کتنا مخلص ہو کے کام کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ یہ میرا اخلاص قبول کریے گا. یہ نمبر میں پھر تھوڑا اپنے آپ کو سیٹ رکھتی ہوں. ماشاء ایکسلنٹ, یہ ہونی چاہیے اپروچ. جی سر, ایکسلنٹ. الحمدللہ سر. جزاک اللہ. اور آپ ساروں کے لیے تو سر ہر وقت بہت ساری دعائیں. شکر الحمدللہ. آمین آمین. جی رانا طارق بھائی, ہم انتظار کر رہے تھے کب آپ سٹیج پر آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ عبد الرحمان بھائی سسٹر کا بہت شکریہ. بہت اچھی محنت کی, بہت ایفرٹس کی, تو بہت اچھا پروگرام ہوا. اور خاص طور پہ انوائرمنٹ بہت اچھا بن گیا ہے کمپٹیشن کا. جیسے آپ نے ماشاءاللہ جب آپ نے وہ الفاظ بولے کہ میلز کی پرفارمنس مطلب پچھلے کورس کی نسبت کمپیریٹیولی امپروو ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ QC3 میں ہم مزید امپروو کریں گے نا. میل حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید امپروو کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ فیمیلز کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ. تو بڑا اچھا انوائرمنٹ بن گیا ہے. اور دوسرا ٹیچر ٹریننگ پروگرام آپ نے ارینج کیا, اس کا بہت شکریہ. تو بس اب اس کی امپلیمنٹیشن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں الفلا منزل سے, تو امپلیمنٹیشن والا جو پارٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اتنا سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم نے سیٹسفیکٹری بنانا ہے اپنی پرسنل لائف کے اوپر بھی. پھر اسکولز کو فوکس کیا جائے, اسکولوں میں یہ کورس شروع ہو جائے, تو مطلب ہمارے بچے, ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی یہ کورس کر لیں. ہماری طرح جو ہے نا وہ اتنے مطلب ایجڈ ہو کے یا 40s کے بعد 45 کے بعد جو ہے چلیں. اب بھی شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن اگر پہلے ہو جائے تو اس کا مطلب لائف میں امپیکٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے. تو آپ نے جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ارینج کیا تو ماشاءاللہ اس کی بڑی خوشی ہے کہ اس وقت تقریباً 8 برانچز میں جو ہے یہ ہمارا QC قرآن کورس جو ہے TPI میتھڈ کا یہ شروع ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی ٹارگٹ ہے مزید اسکولوں میں انشاءاللہ شروع ہو جائے. تو آپ سے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام آپ انشاءاللہ ضرور رکھیں, تاکہ ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. اور ایک سروے ہوا تھا, ایک دوست بتا رہے تھے 99% لوگوں کو قرآن کا ترجمہ اور نماز کا ترجمہ نہیں آتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پرسنٹیج کو چینج کرنے میں ہم سب لوگ انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے آپ کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے اور اس کار خیر کو بڑھائیں گے, اور اپنی آخرت کے لیے ڈھیر سارا سامان جو ہے وہ اکٹھا کریں گے قرآن کورس کے ذریعے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تھینک یو طارق بھائی فار یور انکریجنگ کامنٹس. انشاءاللہ اس سلسلے میں دلچسپی رہے نا تو آگے انسان بڑھتا ہے. تو کچھ کمپٹیشن سمجھ لیں, کچھ ویسے دلچسپی رہے گی, اور ہم اس کو کوشش کریں گے فردر دلچسپ بنائیں. اور آپ بھی جب انوالو ہوں گے اپنی پرسنل لائفز میں تو انشاءاللہ دس ول جنریٹ فردر بینیفٹس. ایک کوشچن آیا تھا کہ آپ کے ساتھ ریزلٹ سائز شیئر کر لیں, عبد الرحمان صاحب وہ بھی شیئر کر دیں. اور سرٹیفکیٹس کب ملیں گے ان کو؟ عبد الرحمان صاحب کب سرٹیفکیٹس آپ تیار کر لیں گے ان کے بچوں کے؟ عبد الرحمان صاحب. جی سر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. عید سے پہلے کوشش کریں گے کہ سرٹیفکیٹ بنا لیں. عید سے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے. عید کے بعد انشاءاللہ پھر سب کو سینڈ کر دیں گے سرٹیفکیٹ. سینڈ عید کے بعد کریں گے. کیونکہ میری کوشش ہے کہ چونکہ QC3 کی رجسٹریشن ہو جائیں تو ساتھ ہی ان کو QC3 کی بکس بھی اور سرٹیفکیٹ بھی اور QC2 کی ورک بکس بھی انشاءاللہ ساتھ ہی بھیج دیں گے. چلیں یہ بڑا اچھا. اگر آپ رجسٹریشن اپنی کرا لیں تو آپ کو اکٹھے QC3 کی بکس بھی چلی جائیں گی, سرٹیفکیٹ بھی چلا جائے گا, اور ورک بک بھی جو آپ کی آئی وہ بھی چلی جائے گی آپ کو. تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد آپ رجسٹریشن آپ کروا لیجئے. اور انشاءاللہ we look forward to seeing you again. طاہر بھائی کا کامنٹ ہے. طاہر اعظم صاحب آپ کا کامنٹ. سر ساری میں نے لیٹ جوائن کیا تھا, تو یہ QC3 کب شروع ہو رہا ہے سر؟ یہ May 29 کو شروع ہو رہا ہے, فرائیڈے 6 to 8:30 PM. 27 سر. 27 sorry, May 27 every Friday 6 PM to 8:30 PM انشاءاللہ. اور سر بیچ میں مغرب آیا کرے گی. 2 بھی سر دوبارہ کروا رہے ہیں. ہاں 2 شروع ہو رہا ہے, بتا دو. QC2 دوبارہ شروع May 21 کو شروع ہو رہا ہے QC2, اور وہ ٹائم سیم سیٹرڈے شام کے ٹائم ہوں گے 6 to 8:30. اچھا ٹھیک ہے, گڈ. اور QC1 کب شروع کریں؟ QC1 شروع ہو رہا ہے May 29 سے, سنڈے صبح کے وقت 10:30 to 1 PM.
तो QC1 Sunday 10:30 to 1 PM और QC2 May 21st 6 to 8:30 और QC3 May 27th Friday 6 to 8:30. QC1 का कोई लिंक वगैरह शेयर कीजिएगा, कुछ दोस्त करना चाह रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। बिल्कुल, लिंक भी शेयर करते हैं और आपके साथ फ्लायर भी शेयर करते हैं इंशाल्लाह QC1 का, क्योंकि कुछ लोगों को मोटिवेट किया है कि आप लोग करें इसको। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये सदका जारी आपके लिए बनेगा। जब लोग सीख लेते हैं तो फिर याद किसको करते हैं? जिसने उनको गाइड किया था यहाँ आने के लिए। बहुत से लोग, मतलब मेरा ये तजर्बा है कि ये एक ऐसा बन जाता है कि फोकस, मैं आपको बताऊं, अनगिनत एग्जांपल ऐसे हैं कि एक शख्स कहता है मेरा कभी भी इरादा नहीं था कि मैं ये कोर्स करूंगा, जगह जगह बैनर लगे होते हैं, मुझे कोई मेरा नहीं ख्याल था मुझे कोई फायदा होगा, लेकिन आप कहते हैं कि मैं उस दोस्त को दुआ देता हूँ जो मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाया था कि एक क्लास तो ज्वाइन करो, तो कहते हैं अब मेरा पक्का दिल लग गया। तो एक्चुअली इशू ये है कि किसी को पता नहीं है कि इस कोर्स में ऑफर क्या हो रहा है, तो ये आपका काम है उनको कन्विंस करना। और देखिए, फ्लायर से कन्विंस कोई नहीं होता, बिलीव मी, कन्विंस वही कर सकता है जो उससे गुजरा हुआ हो। तो अगर आप सब एक एक शख्स को भी इधर लगा सकते हैं तो हो सकता है वो सदका जारिया बन जाए हमेशा के लिए। तो सिस्टर अमीना, आपका क्वेश्चन, कमेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैर आपका और हमारे तमाम टीचर्स का, जिन्होंने बहुत ही पेशेंटली हम लोगों को पढ़ाया, और इतना क्विक रिस्पॉन्स कोई नहीं करता आंसर्स का जितना आप लोगों ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम, हाँ, किसी भाई ने हमारे बात की थी कि तरावी की, तो वाकई तरावी में जो कुछ हमने पढ़ा है, जब वो उस वक्त पढ़ाया जा रहा था सूरह बकरा का, तो उस वक्त सुनने का मजा ही अलग था। मतलब आप इंटरेस्ट के साथ उन तरावियों को पढ़ रहे थे, माइंड भी डाइवर्ट नहीं हो रहा था। तो बस बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो सही हमने सीखा है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ पढ़ा है वो हमें याद रहे। बस सर एक चीज़ ये कहना चाह रही थी कि QC3 का काफ़ी दिन से वेट कर रही थी मैं भी, लेकिन कुछ टाइमिंग्स ऐसे हैं शाम के कि थोड़ा सा इशू हो जाता है आई थिंक लेडीज के लिए। तो कोई ऐसा कोर्स है जो कि हम मॉर्निंग में कर सकें? कोई जी जी, साथ ही? है, बिल्कुल है, जी आपके साथ शेयर कर लेंगे। मुझे इस वक्त मेरे सामने है नहीं। QC3 जो है मुझे नहीं इस वक्त पता नहीं है, लेकिन मैं चेक करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता कि किस टाइम पर कोई और ऑफर हो रहा है। एक तरीका तो ये भी है कि आप इसकी वीडियोस भी बाद में देख सकती हैं, और आप किसी और कोर्स के अंदर भी, यानी अगर आपने किसी एक जगह रजिस्टर किया है ना, तो और QC कोई कोई भी पढ़ा रहा हो, कराची से पढ़ा रहा हो, पेशावर से पढ़ा रहा हो, उन सब में आप ज्वाइन कर सकती हैं। आपके साथ स्केड्यूल शेयर कर लेंगे, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी, कि एक वक्त में ये तमाम कोर्सेज जो हैं मुख्तलिफ टाइम से मुख्तलिफ टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अल्फला के टीचर्स भी होते हैं। तो उससे ये है कि आपका कोई क्लास मिस हो जाए, यानी आप रजिस्ट्रेशन एक जगह पे करानी है, लेकिन आप अपने लेसन्स कहीं भी ले सकते हैं। तो इस तरह आपके पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आई होप दैट हेल्प्स। जी जी, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बस काइंडली आप शेयर कर दीजिएगा लिंक जो भी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैं आगे भी चाहूँगी शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ। बाकी अल्लाह बेहतर करे। अब्दुर्रहमान थैंक यू साहब, सर। ये अब्दुर्रहमान साहब याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ QC3 ऑफर हो रहे हैं ना, मुझे पता है पेशावर से भी हो रहा है, जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं, कराची से भी हो रहे हैं, तो सब टाइमिंग्स शेयर कर लें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो कहीं भी अपने लेक्चर्स मिस ना हो उनके। सिस्टर इरम हमारी स्टूडेंट हैं, फेवरेट स्टूडेंट्स में से हैं। जी सिस्टर इरम। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी जो आपने कहा। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप्स के अंदर आपके लिंक्स शेयर किए थे, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने आपका ये जो रमज़ान कोर्स है ये किया भी है, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटिंग, और दे वुड लाइक टू डू इट, क्योंकि ये तो बहुत क्विक कोर्सेज थे जो एहसन साहब करवा रहे थे। अब वो रमज़ान के बाद जो आपका QC1 शुरू हो रहा है, उसके बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। QC2 QC3 जो कोर्सेज करते जाने हैं वो तक के हम लोग शेयर करें। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था किसी क्लास के अंदर के पंजाब यूनिवर्सिटी में तर्जुमा कुरान जो है कंपल्सरी कर दिया गया हुआ है, वो कि वो सीधा जो है वो बीच में से करवा रहे हैं।
لیکن اپروکسیمیٹلی ایک سیمسٹر میں 3 پارے پڑھائے جاتے ہیں اور وہ صرف ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر. تو بچوں کو بہت چیلنجنگ لگتا ہے یہ بات، کیونکہ اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ایک دم سے ایک سیمسٹر کے اندر دوسری اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کو یاد کریں. تو وہ جب انہوں نے کورس یہ والا کیا ہے تو وہ اسی حوالے سے بہت زیادہ خوش تھے کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے ترجمے کی، کیونکہ ہمیں بہت سارے ورڈ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. چلیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ الفلاح منزل سے کوئی آ کے ہمارے وائس چانسلر سے ملے، کیونکہ وہ خاصی مذہبی قسم کے انسان ہیں، ان سے مل کر تو آپ یہ آن کیمپس بھی یہ کورس کروائیں، ان کو آفر کریں، کیونکہ جب یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو کورس کروانا ہے اور 8 سیمسٹرز میں انہوں نے 3 4 پارے جو ہے وہ کوشش ان کی ہے کہ پورا قرآن ایک دفعہ ترجمے سے بچوں کی نظر سے گزرے. تو ایک دفعہ آپ ان سے مل کے یہ کورس ضرور انٹروڈیوس کروائیں. یہ میں نے پہلے بھی اپیل. آپ ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمیں بھیجیے اور ان سے ایک اگر آپ جانتے ہیں ان کو اپوائنٹمنٹ ہماری دلوا دیجیے. جسے میں کوشش کرتی ہوں، ویسے تو ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز جتنی بھی ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر کوئی اپوائنٹمنٹ فکس ہو سکے، کیونکہ یہ کمپلسری ہے. جی یہ کمپلسری بنجائے یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں بی ایس آنرس کے اسٹوڈنٹ 8 سیمسٹرز پڑھتے ہیں اور ہر سیمسٹر میں کمپلسری ہے 8 سیمسٹر میں انہوں نے قرآن کلاس لینی ہوتی ہے. جی ایکچولی یہ کوششیں کافی یونیورسٹیز نے کی ہیں، وہ سکسیزفل نہیں ہوتی ہے. بحریہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ یہ شفیق صاحب ریکٹر تھے، انہوں نے وہاں پر انٹروڈیوس کرایا کہ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ، لیکن ان کے جاتے ہی وہ اس کو آپشنل کر دیا گیا. تو لیکن اگر آپ کے پاس پہلی ایسے ہیں لوگ جو کہ انٹرسٹڈ ہیں تو آئی ایم شیور دس کین بی میڈ اے سکسیس. تو ضرور ان کو انٹروڈیوس کرائیے گا ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ایسے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کی ٹیم کا. It was really very it was a learning experience. مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا اور میں نے بہت سیکھا. میں نے 2 کورسز جوائن کیے ہوئے تھے، ایک سر کاشف کا ایک آپ کا، اور وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے تھے. آپ کا پہلے شروع ہوا تھا، ان کا بعد میں شروع ہوا، لیکن انہوں نے جلدی ختم کیا، آپ کا بعد میں آ کے ختم ہوا. لیکن یہ کہ سر دونوں میں جیسے میری کئی دفعہ کلاسز مس ہوتی تھی، تو جب میری کلاس مس ہوتی تھی تو میں وہ سنڈے پہ آپ کی کلاسز کوشش کرتی تھی کہ میں مس نہ کروں، ان کی میری کلاسز مس ہو جاتی ہوتی تھی. تو یہ ہے کہ سائڈ بائی سائڈ دونوں کیے تھے، کیونکہ مجھے تھا کہ میری کوئی کلاسز مس نہ ہو جائے. جی سر، تھینک یو سو مچ. انٹرسٹنگ بات ہے آپ کو ایک ہوم ورک مسنگ نظر آ رہا ہے، یعنی سر میں نے تو سارے بھیج دیے تھے. یہ میرے نظر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میرے سامنے ریزلٹ شیٹ ہے کہ 5A 5B کا آپ کا ہوم ورک مسنگ ہے، اس سے کوئی گریڈ نہیں لگا ہوا. تو یہ سر پہلے کی ہے شیٹ، جب آپ کو دوپہر کو دی تھی اس کے بعد رات کو اپڈیٹ کر لیے تھے اس کو میں نے. اچھا اوکے، سوری پرانی میرے پاس شیٹ ہے تو اپڈیٹ ہو گیا، تو پھر گریڈ امپروو ہو گیا. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. تھینک یو ایوری باڈی. اگر کسی اور کا کامنٹ نہیں ہے، اٹ ہیز بین ونڈرفل ٹوڈے. رمضان کے مہینے میں ہم نے یہ سیٹرڈے کو صبح ملاقات کی. جزاک اللہ خیر فار یور اٹینڈنس ایچ اینڈ ایوری باڈی. آپ لوگوں کا شکریہ. دعا میں یاد رکھیے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کو کوشش کریں زندگی کا بہترین رمضان ہم بنا لیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم بھولے ہوئے نہیں ہیں اللہ کو، یہ بہت بڑی بات ہے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے باوجود ان دنوں کو راتوں کو ضائع کر رہے ہیں. تو اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ اگر ہمارے پاس یہ علم ہے تو ہم اس وقت کا پورا فائدہ اٹھائیں. تو کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اللہ کے حضور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور مانگنے کا بہترین ٹائم رات کا وقت، سحری سے پہلے کا وقت ہے. دن میں بے شک کچھ آرام کر لیں، سو جائیں، تو قرآن پڑھیں اور دعائیں مانگیں. اور آسان دعائیں، ربنا کی دعائیں جو ہیں اتنی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، بلکہ ان کو سن بھی سکتے ہیں. مجھے کل کسی نے بھیجا، آپ اس کو لگا دیں، ان 10 منٹ میں لیس دین 10 منٹس میں تمام ربنا کی دعائیں جو ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، بلکہ اس پہ ٹرانسلیشن بھی آ رہی ہوتی ہے. اس طرح اور بھی دعائیں ہیں. قرآن بھی آپ سن سکتے ہیں، ساتھ ترجمہ بھی چل رہا ہوتا ہے.
اور آپ کی انفارمیشن کے لیے الفلا نے ایک ڈیولپ کیا ایپ فار قرآن جو کہ جس کا بیٹا ورژن جو ہے ریلیز ہو رہا ہے. اس میں آپ کسی ورڈ کو بھی کلک کریں تو اس کا میننگ سامنے آ جاتا ہے, اس کا گرامر بھی آ جاتا ہے. اٹس یونیک ان مینی ویز. تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ عید کے بعد. تو جزاک اللہ خیر ونس اگین. اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.